اوتھیلو ایز اے ڈومیسٹک ٹریجڈی، یہ ٹاپک پیج نمبر 53 پہ دیا ہوا ہے، اس کو کھولیے اور اس کو ابھی ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ اس شیکسپیئر کے پلے اوتھیلو کی سٹوری اور تھیم جو ہے نا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آئی مین ٹو سے کہ the story and theme of Othello is one that comes home to the business and bosoms of mankind, that again it is to say that Othello dramatizes an emotion with which we are familiar، کہ وہ اس ایموشن کو ڈرامٹائز کرتا ہے جس سے ہم فیملیئر ہیں، اور وہ ہمیں وہی چیزیں بتاتا ہے کہ جو ہم جو ان کو اپنی زندگی میں جن کے تجربات سے گزر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ڈاؤٹ اینڈ سسپیشن، ٹھیک ہے، جو کہ نارملی وائفز یا وہ لائل ہیں کنجوگل ریلیشنز میں، پھر بھی ڈاؤٹ اور سسپیشن کریٹ ہوتا ہے، یا ہسبینڈز فار دیٹ میٹرز ان کے اندر جیلسی ہے میرڈ لائف کے اندر، یہ کامن ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک ڈاؤٹ اینڈ سسپیشن ہے جو کہ وائفز کے اوپر کیا جاتا ہے، دوسرا کیا ہے، جیلسی، ہسبینڈ جو ڈاؤٹ اور سسپیشن کرتا ہے وائف کے اوپر، باوجود اس کے کہ وائف جو وہ کنجوگل ریلیشنز میں لائل ہوتی ہیں، یا ہسبینڈ جو کہ میرڈ لائف میں جیلسی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ کامن ایکسپیرینس ہے اور یہ پلے بھی انہی چیزوں کو ڈیل کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو ڈومیسٹک ٹریجڈی کہا جاتا ہے۔ ہیپینس کا پرابلم میرڈ لائف میں یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں جو وہ ہارمنی میں رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہیپینس اسی طریقے سے ریٹین کی جا سکتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ٹرسٹ کریں اور وہ ہارمنی میں رہیں، اور یہی چیز جو ہے نا، یہی ہارمنی ہے جو کہ ایاگو جس کو اس میں تباہ کرتا ہے اس پلے کرنا۔ ڈومیسٹک ٹریجڈی میں نے بتایا ڈومیسٹک ٹریجڈی کیسے ہے، فیملی کی ٹریجڈی ہے، ٹریجڈی آف اے فیملی، فیملی کے اندر میاں بیوی کے جو معاملات ہیں اس کے اندر دو چیزیں، ڈاؤٹ اور سسپیشن ہے جو کہ تباہ کی طرف لے کے آتا ہے، اور پھر وہی چیز ڈاؤٹ اینڈ سسپیشن جیلسی کو ڈیولپ کرتا ہے، اور پھر جیلسی پھر فیملی لائف کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اور ایاگو اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ I will set down the pegs that make this music. This is what he says as Othello enraptures with Desdemona and hears him say, and this and greatest discord be that ever our hearts will make. تو یہاں دیکھیں جیسے میں نے بات کی ایز اے ڈومیسٹک ٹریجڈی، تو آپ نے اسی پہلو کو دیکھنا ہے کہ گھر کی فیملی کے جو معاملات ہیں، چونکہ اس پلے کے اندر ٹریجڈی تو دکھائی گئی۔ اوتھیلو کو اگر آپ دیکھیں تو اوتھیلو ایک جنرل ہے، وینیٹین آرمی کا جنرل ہے، ملٹری کا آدمی ہے، تو وہاں پہ ملٹری سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی گئی جس کا تعلق ٹریجڈی کے ساتھ ہو، بلکہ اس کی فیملی لائف سے ریلیٹڈ، ڈومیسٹک لائف سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں انہیں کو ٹریجڈی کے اس ویب کے اندر کنسٹرکٹ کر کے شیکسپیئر نے ہمیں دکھایا۔ تو پیج نمبر 53 پہ سیکنڈ پیراگراف پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ میں نے بتایا وہ دکھاتی ہے کہ اوتھیلو کو ہم ڈیسٹیمونا کے ساتھ سٹیج پہ دیکھتے ہیں جب دونوں سائپرس میں آتے ہیں، دونوں ڈیسٹیمونا جب وہ اس کے بازوؤں میں ہوتی ہے، اوتھیلو کے بازوؤں میں، آفٹر ٹیریبل اسٹارمی وائڈ دے انڈرٹوک فرام وینس، اوتھیلو جب وہ ڈیسٹیمونا کے ساتھ ان کو کسز کرتا ہے اور یہ الفاظ بولتا ہے، تو یہ ڈومیسٹک سین ہے ایکسکویزٹ جوائے اور سویٹنس کا، اور اٹ از این ایموشن وچ وی کین شیئر، ایموشنز ہیں اس کے اندر۔ اب بسائڈ دس پری سمپل تھیم، اگلے پیراگراف میں جو کہ ڈومیسٹک ون ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اوتھیلو کے اندر وہ لوگ جو کہ وہ ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ مینس کہ وہ لوگ جو کہ ہم سے سوشل پوزیشن میں دور ہیں، وہ کنگز نہیں ہیں، کوئنز نہیں ہیں، پرنسز اینڈ پرنسز، بلکہ کامن سبجیکٹس ہیں اسٹیٹس کے، اور وہ مختلف کیپیسٹیز میں سرو کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ انڈرسٹینڈ اور ان کے جو ہے نا وہ جائز اینڈ ساروز کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اوتھیلو جو ہے وہ نہ بادشاہ ہے، نہ وہ شہزادہ ہے، نہ پرنس ہے، نہ پرنسز ہے، نہ ملکہ ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایک جنرل ہے۔ تو جنرل مینس کہ وہ عام لوگوں سے ہی اٹھ کے وہ جنرل تک پہنچا، تو اسی کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کے ساروز بھی ہم سے شیئر کر رہے ہیں، ان کے بھی کہ وی آر ایٹ ہوم ود دیم اینڈ دیئر پرابلمس، کہ ہمیں بھی ان کے پرابلمس اپنے پرابلمس ہی محسوس ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ انٹیمیسی کا بیسیکلی نوٹ ہے جو کہ اس کے اندر ڈرامٹس پرسن اور ہمارے درمیان ہے، انٹیمیسی اسی چیز کی ہے، ڈومیسٹک ایٹماسفیئر اس نے دکھائی۔
میں نے بتایا گھر کے معاملات کی وجہ سے سارا سلسلہ ہوا، وہ جو اس نے اس کو مارا، اس نے اس کا نقصان کیا، اس کے پیچھے واقعات وہ سارے کے سارے گھر کے معاملات ہی اس کے پیچھے یہ ساری وجہ بنے۔ تو نیکسٹ پیراگراف ہے کہ یہ چیز بڑی دلچسپ ہے کہ میریٹل جیلسی جو ہے ایک پاپولر تھیم تھا ایلیزابتھن سٹیج کا۔ اوتھیلو جو ہے اس کو ایک ڈومیسٹک اور پرائیویٹ لائف کے معاملے میں اس کو بڑے زبردست طریقے سے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، جو کہ دراصل گریٹ ٹریجڈی کی ہائٹ تک تو نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ ایموٹیو فورس نہیں تھی جو کہ عام مطلب کنگز اور کوئنز کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر جانسن نے پوائنٹ آؤٹ کیا اسی بات کو، اس نے کہا کہ شیکسپیئر جو ہمیشہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ مینز اینڈ کہ شیکسپیئر is always thinking primarily on men and their emotions. However, result that lies on the worldly plane might be. Hamlet اور لیئر ہمیں افیکٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ کنگز اور سنز آف کنگز ہیں۔ جیسے میں نے اوپر بات کی میریٹل جیلسی پاپولر تھیم تھا ایلیزابتھن سٹیج کا، تو اس نے ایک عام آدمی کو اٹھایا، یعنی کہ نہ اس نے بادشاہ دکھائے، نہ اس نے شہزادے دکھائے، نہ اس نے ملکہ دکھائی، نہ اس نے شہزادیاں دکھائیں، بلکہ اس نے اس پلے کے اندر اس نے جو ہے وہ عام لوگوں کو اٹھایا۔ مارٹلز ہیں، ایررز ہیں، مطلب ایررز ہیں، ویکنیسز ہیں مارٹل لائف کے۔ اور اوتھیلو کے اندر اوتھیلو، ڈیسڈیمونا، روڈریگو جو ہے وہ اس پولیٹیکل پلین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے جس کے ساتھ ہیملیٹ اور لیئر کا تھا۔ تو ایگنی اور پیشن جو اوتھیلو کے اندر ہے وہ ہے جیلسی کا، پیٹیفل انوسنس اس نے دکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مطلب اگر آپ ڈومیسٹک ٹریجڈی کے حساب سے دیکھیں گے تو گھر کے معاملات میں ہی وہ اس کو تباہی دکھاتا ہے کیسے کیسے ہوئی، کہ ایگنی اور پیشن جیلسی کا، اور اس کے اندر پھر ایاگو کا جو رول ہے وہ بھی آپ نے دیکھا وہ کس طرح پلے کر رہا ہے۔ تو شیکسپیئر اس معاملے میں بڑا پرفیکٹ ہے، وہ جانتا ہے کہ زندگی کو کیسے مختلف لیول پہ ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے آڈینس کو موو کرنے کے لیے۔ ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پرائیویٹ لائف جو ہے نا وہ دیٹ کین بی ایموشنلی اسٹیئرنگ اینڈ اپلفٹنگ ایز لائف آن اینی ادر لیول۔ تو یہ میں نے تھرڈ پیراگراف کو تھوڑا سا آپ کو پانچواں پیراگراف میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا الیبوریٹ کیا، سمپلسٹ ورڈز میں الیبوریٹ کیا، ڈیٹیل کے ساتھ آپ بے شک خود پڑھ لیجیے۔ اس میں وہی باتیں کی ہیں، ڈومیسٹک ٹریجڈی جیسے میں نے بات کی، فیملی لائف کی ٹریجڈی یا ڈومیسٹک کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے معاملات، میاں بیوی کا جھگڑا، میاں بیوی کی محبت، یہی چیزیں اس نے دکھائی، معاملات دکھائے، محبت دکھائی، ان کا جھگڑا دکھایا، پھر مرد کی فطرت دکھائی کہ ڈاؤٹ اینڈ سسپیشن مرد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باوجود کے وائف جب اپنے ریلیشنز میں لائل اور کنجوگل ہوتے ہیں، لیکن جیلسی جب آتی ہے تو ڈاؤٹ اور سسپیشن جو وہ تباہی کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ تو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے کہ شیکسپیئر نے اوتھیلو اور ڈیسڈیمونا کی ٹریجڈی کو ساؤل اسٹیئرنگ سبجیکٹ کی صورت میں پیش کیا۔ یہ صرف ایک جیلس ہسبینڈ کی ٹریجڈی نہیں ہے، بلکہ یہ فیٹ کا سمبل ہے، ٹائپ اینڈ سمبل آف فیٹ، جو کہ لوگوں کی سفرنگ دکھاتا ہے۔ ریئلی انوسینٹ اوتھیلو، a great figure worthy of our awe and admiration, on account of which he feels his tragedy as one that he might. تو ایک لونگ ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہمیں انتقامی کردار کی صورت میں نظر آتا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ ایک محبت کرنے والے خاوند کو انتقام، ایک ریونجفل ایاگو نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ اس کے اندر نفرت کو کوٹ کے بھرا، اور نفرت اور جیلسی کا جب بم پھٹا تو اس نے سب کو نقصان پہنچایا، اور سب سے زیادہ نقصان اس کو سب سے انوسینٹ کرداروں کو پہنچایا۔ ایاگو جو ٹریجک فیٹ کی ایک قسم ہے، اور اس کی ویلنی جو اتنی سٹل ہے کہ اس کے اندر یونیورسلٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ انسانی زندگی، انسان کی خوشیوں بھری زندگی کے اندر اس طرح کے ایاگو ہر جگہ ملتے ہیں جو کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اوتھیلو جو ہے یہ صرف ڈومیسٹک ڈراما نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ٹرو ایموشن، پیٹی اینڈ فیئر کے ٹرو ایموشنز کو یہ اراؤز کرتا ہے۔ یہ میئرلی صرف پرائیویٹ لائف نہیں ہے میرڈ پیپل کی، بلکہ یہ ٹرو لور کی داستان ہے جس میں ایول جو ہے نا ایاگو کی صورت میں جو ایول جو وہ تباہی کا منظر پیش کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا آخری ٹاپک جس میں ہم نے بات کی اوتھیلو ایز اے ڈومیسٹک ٹریجڈی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔